سوائے انجر پنجر کے یہ ہڈیاں جن پر گوشت نہیں ہے اور وہ بھی مڑ گئی ہیں، سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ وہ دیکھ کر ہیبت زدہ ہو گیا، اس نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ کہا چچا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا مکے کی زندگی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے تو مشرکین مکہ ہمارے لیے آگ کے بستر تیار کرتے تھے اور اس میں پکڑ کر ہمیں لٹاتے تھے، اور جب تک وہ کوئلے ہمارے بدن سے نکلنے والی چربی اور پسینے سے جب تک وہ بجھ نہیں جاتے تھے تب تک اٹھنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی۔ تو اس آگ کی وجہ سے، اس آگ کے بستر کی وجہ سے ہمارا گوشت، ہماری چربی سب پگھل گئی، ان کوئلوں کو بجھانے میں چلی گئی، یہ صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں، یہ پنجر رہ گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ بھائیو عزیزو، سنا آپ نے مکے کی 13 سال کی زندگی ایسی اذیتناک، عبرتناک، اندوہناک اور ایسی زندگی تھی کہ اللہ رب العزت کسی مسلمان کی زندگی میں ایسا ایک دن بھی نہ لایا۔ محفوظ رکھے ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں، پکے نہیں ہیں، ہم اس امتحان میں پاس نہیں ہو پائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ہندوستان میں حکمراں طبقے کی زیادتیوں، ظلموں اور طرح طرح سے پریشان کرنے اور مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی جو پالیسیاں چل رہی ہے، ہمارے بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کے نام اس انداز سے رکھنا شروع کیے ہیں کہ پتہ نہ چلے یہ کون ہے۔ شکلیں بدل دی، لباس بدل دیے ہیں، فکر بدل دی ہے، سوچ بدل دی ہے، توحید کا نشہ نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور دین کے لیے قربان ہونے کا جوش اور جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ جبکہ ایسے حالات نہیں ہیں جیسے وہاں اللہ کے رسول نے اور آپ کے جانشینوں نے 13 سال کی زندگی گزاری تھی۔ وہ 13 سال کی زندگی گزر گئی اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہا، اللہ نے بتلایا تھا قرآن شریف کی ایک اور آیت میں، انما العسر یسرا، اے نبی یہ جو حالات گزر رہے اور آپ کے ماننے والوں کو بتلایا تھا، یہ جو تکلیفیں، پریشانیاں، مصائب، مصیبتیں جو دن و رات جھیل رہے ہو، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ مع العسر یسرا، ان تکلیفوں اور پریشانیوں کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جو آسانیوں کا ہوگا، خوشحالیوں کا ہوگا، شادمانیوں کا ہوگا، اور تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ 13 سال کی پریشانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اکرم کو ہجرت کرنے کی اجازت دی اور آپ گئے، اور دوسرے ہی سال بدر کی جنگ پیش آئی، اگلے سال احد کی جنگ پیش آئی، اور پھر جنگوں کا ایک سلسلہ لگ گیا۔ لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اکرم نے صحابہ کرام کو ایک بشارت سنائی تھی۔ غزوہ احزاب اللہ رب العزت نے اس نام سے پوری سورت نازل کی، سورہ احزاب۔ وہاں صرف مکے والے نہیں تھے، بدر میں صرف مکے والے آئے تھے، احد میں مکے والے آئے تھے، لیکن احزاب میں صرف مکے والے نہیں تھے، مشرکین مکہ، کفار مکہ نہیں،
آس پاس کے تمام قبیلے اور یہودیوں کی شرارت اور بدماشی شامل تھی. نئی نئی ترکیبیں، نئی نئی مکاریاں، وعدے وعید، تم ایک بار آؤ ان پر حملہ کرو اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے مسلمانوں کی اور اسلام کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیں گے. کس نے کہا تھا؟ یہودیوں نے. حالت یہ تھی، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم قضائے حاجت کے لیے بھی باہر جاتے تھے مدینے سے، گاؤں سے، تو تلوار لے کر جاتے تھے، تیر کمان لگا کر جاتے تھے. کہاں جا رہے ہیں؟ قضائے حاجت کے لیے. قضائے حاجت بھی اطمینان سے کرنے کی صورت نہیں بن رہی تھی تو تلوار لے کر جاتے تھے، کہیں کہیں کوئی دشمن نہ آ جائے اور حملہ نہ کرتے. قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اس کا، ان الناس قد جمعوا لكم، مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لیے، بے حوصلہ بنانے کے لیے نئی نئی افواہیں روز یہودی اور منافقین تراشتے تھے. پتا ہے تمہیں آج فلاں قبیلہ بھی مکے والوں کے ساتھ ہو گیا، وہ بھی آ رہا ہے، اور تمہیں پتا ہے فلاں قبیلے کا بھی معاہدہ ہو گیا مکے والوں کے ساتھ، یہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے. سارا عرب کہاں رہے؟ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو لے کر آئے تھے لمبی لڑائی کے ارادے سے ساز و سامان، اونٹ، ستو، کھجوریں، وہ بھی یہیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اور جنگ نہیں ہوئی تھی، اللہ رب العزت کی مدد تھی. ایک ایسی آندھی جو کہاں چل رہی تھی؟ مدینے کے باہر. مدینے میں کوئی ہوا نہیں، کوئی آندھی نہیں. جن بڑی بڑی دیگوں میں ان کے کھانے بن رہے تھے وہ الٹنے لگیں، خیموں کی تنابیں کھچنے لگیں، کھوٹے اکھڑنے لگے اور وہ ان کے سروں میں لگنے لگے، جانور بدکنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، بھاگ چلو، کوئی بچے گا نہیں. تب بھاگا ابو سفیان. ٹائم کا پتہ نہیں چلا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی، اور اس صورت کا جو پیغام تھا وہ ہم ابھی پہنچے ہی نہیں. سب کو چھوڑ دیتے ہیں، 13 سال کی اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، اور پھر مدینے کی یہودیوں کی اور منافقوں کی شرارتیں. اب یہ سن 9 آ گیا، سن 9 ہجری. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی. یہ سال عام الوفود ہے. عرب کے تمام دور دراز کے علاقوں سے قبیلوں کے سردار آتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، ایک وہ وقت تھا مہینے گزر جاتے تھے اور ایک آدمی مسلمان نہیں ہوتا تھا. ایک یہ وقت ہے کہ صبح ایک قافلہ آتا ہے، دوپہر کو ایک دوسرا آتا ہے، دوپہر کے بعد ایک اور آ جاتا ہے، اور شام کو ایک اور قافلہ آ جاتا ہے. مدینے میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہے باہر کے لوگوں کی، مسلمانوں کے پاس کھانے کے انتظامات نہیں ہیں. پھر بھی اللہ کے رسول صحابہ کرام کو، انصار کو کہتے ہیں ہمارے مہمانوں کو کون لے جائے گا، ان کی میزبانی کون کرے گا؟ تو انصار، اللہ رب العزت ان کے جیسے حوصلے ہمارے پیدا کرے. اللہ کے رسول ہم اور ایک ایک آدمی کئی لوگوں کو اپنے گھر لے جاتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے اور مہمانوں کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن شریف میں ان کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا.
یہ اللہ رب العزت نے اپنے انعام و اکرام کا تذکرہ کیا۔ اب پیغام کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے، دیکھو ہم پیدا ہوتے ہیں، بچے رہتے ہیں، ماں باپ کو بڑی تمنا ہوتی ہے جلدی جلدی بچہ بڑا ہو جائے، پھر ہم دوڑنے بھاگنے لگتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کچھ سمجھنے لگتے ہیں، سن شعور کو پہنچتے ہیں، پھر جوان ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد شادی بیاہ کاروبار تجارتیں یہ وہ سب کچھ چلتے رہتے ہیں، پھر ادھیڑ عمر ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تو وہی ہے کہ جس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہی چل چلاؤ ہے۔ بھائیو عزیزو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی جوانیاں دیکھ چکے ہیں، اپنی ادھیڑ عمر کی رونقیں گزار چکے ہیں، اچھی تجارتیں کی ہیں، اچھے کاروبار کیے ہیں، اچھے گھر بنائے ہیں، بچوں کے لیے کئی دکانیں کئی کاروبار کھڑے کیے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا آپ نے اس کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچیوں کے لیے، یہ سب کچھ آپ نے کیا اور اپنی ساری زندگی لگا دی۔ اب آپ کی عمر 60، 65، 62، 70 سال کی ہو گئی، کیا سوچے بیٹھے ہو؟ دوبارہ اللہ رب العزت تمہیں ایک بچہ بنائے گا، جوانی دے گا، پھر سے ادھیڑ عمر آ جائے گی، جسم میں وہ طاقت اور قوت آ جائے گی جو پہلے تھی، پھر کیا سوچے بیٹھے ہو؟ کیا سوچے بیٹھے ہو؟ آج بھی ہمارے لوگوں کی حالت نہیں بدلی، آج بھی اللہ رب العزت کو منانے، اس کو راضی کرنے کی کوششیں نہیں ہیں، اپنی زندگی میں کی